السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہم نے دوسری طرح کے اسماء استفہام پڑھنے ہیں، جن میں کیوں، کب، کہاں، کیسے، اس طرح کے سوالات جملہ اسمیہ میں کیے جاتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کو مثبت سے سوالیہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی نیوٹرل فارم سے اس کو کوشچنری فارم میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک سینٹنس ہے کہ زید صالح، تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا کہ کیا زید نیک ہے کو بنانے کے لیے زید صالح کہا جاتا ہے، پیچھے حمزہ استفہامیہ کا ایڈیشن ہوتا ہے، یا حل زید صالح کہہ کے ہم اس کو استفہامیہ میں چینج کر سکتے ہیں۔ سوال کی ہم نے دو ٹائپس پڑھی تھی، ایک سوال وہ ہوتا ہے جس میں ہاں یا نہ کی صورت میں جواب دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا سوال وہ ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا، اس کا جواب کسی اور صورت میں دیا جاتا ہے۔ وہ سوالات ہوتے ہیں کہاں، کب، کیوں، کیسے، اس طرح کے سوالات اس میں کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے دوسری طرح کے سوالات پڑھنے ہیں، تو ان کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم نے دو طرح کے سوالات پڑھے تھے، ایک ہم نے کل ڈسکس کر لیا، دوسرا جو ہے اس کے اندر آپ پارٹس بھی ہیں آگے، اس میں بہت سارے پارٹس آتے ہیں۔ آدھوں کو آج ڈسکس کریں گے، اور باقی جو رہ گئے ان کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ اس طرح کے سوالات جن میں کیوں، کب، کہاں، کیسے آتا ہو، ان کے لیے جو الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں ان الفاظ کو اسماء استفہام کہتے ہیں۔ ایک تو وہ سوالات ہیں نا جن میں ہاں یا نہ کا پہلو پایا جاتا ہے، ان کو ہم حروف استفہام کہتے ہیں، لیکن ان کو ہم اسماء استفہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جو حروف استفہام تھے وہ جملہ اسمیہ کا پارٹ نہیں بنتے تھے، مطلب نہ وہ مبتدا کے طور پہ آتے تھے نہ خبر کے طور پہ آتے تھے، وہ سٹارٹ میں آتے تھے اور پورے جملے کو سوالیہ بناتے تھے۔ لیکن ان میں یہ پروسیجر ہے کہ یہ جملے کو سوالیہ تو بنائیں گے، لیکن یہ جملہ اسمیہ کا پارٹ ہوں گے۔ اب اس میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ مبتدا بن کر آئیں گے یا خبر بن کر آئیں گے۔ کچھ گرامر کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ یہ مبتدا بن کر آتے ہیں، اور کچھ نے کہا ہے کہ خبر بن کر آتے ہیں۔ اگر خبر بن کر آئیں تو خبر پہلے آ جائے گی تو مبتدا بعد میں آ جائے گا، اور اگر مبتدا بن کے آئیں تو مبتدا اور خبر اسی پیٹرن سے رہے گا۔ لیکن اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے ان کو سمجھنا ہے اور ان کے میننگ کے اوپر غور کرنا ہے۔ پہلا جو اسماء استفہام ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ما۔ ما ایک ہم نے پڑھا تھا ما حجازیہ، وہ ہوتا ہے نگیٹ کرنے کے لیے۔ یہ ہے ما استفہامیہ، اس سوالیہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے کیا، اور انگلش میں وٹ، جیسے وٹ از دس، یا یہ کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے اور وٹ از دس، اگر ہم اس کو عربک میں ایکسپریس کریں تو ہم کہیں گے ما ہاذا، ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ تو اگلا بندہ جواب دے سکتا ہے ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے، ہاذا باب، یہ ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا حروف اسماء استفہام جو ہمارا ہے وہ ہے ما۔ اچھا، اس کو تھوڑا ڈیپلی ڈسکس کرتے ہیں۔ جو پہلا اسم استفہام ہے اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لوں گا، باقیوں کو میں اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ ایک آپ کو سمجھ آ گیا تو باقی آپ کو تھرو دا لائن سمجھ آ جائیں گے۔ ما ہاذانی، ہاذانی مثنیٰ کے لیے آتا ہے۔ ما ہاذانی، یہ دو چیزیں کیا ہیں۔ ہاذانی قلمانی، یہ دو قلم ہیں۔ ہاذانی کرسیانی، یہ دو کرسیاں ہیں، یا ہاذانی بابانی، ہاذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔
ما हाजिही, हाजिही मुअन्नस के लिए, वाहिद के लिए और करीब के लिए। मा हाजिही, ये क्या है? हाजिही आइनुन, आइन चश्मा भी हो सकता है, आंख भी हो सकती है। हाजिही आइनुन, ये आंख है। मा इस्मुक, ये बहुत इस्तेमाल होता है। जो स्पोकन अरबिक की क्लासेस होती है ना, उसमें स्टार्ट में आपको यहीं से स्टार्ट करवाते हैं। मा इस्मुका, कैफा हालुका, मिन आइना अंता, ठीक है, इस तरह के सवालात वो शुरू में कराते हैं। लेकिन चूंकि हम स्पोकन अरबिक नहीं कर रहे, हम कुरानिक अरबिक कर रहे हैं, तो हमने इसको थ्रू आउट द कोर्स, इन द मिड ऑफ द कोर्स, हमने इसको डिस्कस किया है। मा इस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, अगर आप थोड़ी तमीज करें तो। इसमी दानियाल, मेरा नाम दानियाल है। अगर किसी का नाम हमजा है तो इसमी हमजतुन। इसमी बिलाल। मा इस्मुहु, उसका नाम क्या है, उस थर्ड पर्सन का नाम क्या है? इस्मुहु जमीलुन या इस्मुहु बिलालुन, इस्मुहु हुसैनुन, कि उसका नाम बिलाल, जमील या हुसैन, जो भी नाम है उसका। मा दीनुका, कब्र में हमसे जो सवालात होने हैं, जो मुनकर नकीर ने हमसे सवालात करने हैं, उसमें से एक सवाल ये भी है। मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? व्हाट इज योर रिलीजन, द सिस्टम इन विच अंडर यू आर, किस सिस्टम के अंडर हो, किसकी इत्तबा करते हो? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा अथॉरिटी, मुझे जो अथॉरिटी देता है वो इस्लाम है। अल इस्लाम इसलिए लगाया गया है कि इस्लाम अगर बतौर नकरा आप लाएं तो वो आम लिंग्विस्टिक्स में भी इस्तेमाल होता है। उसका मीनिंग होता है टू सबमिट या इत्तबा कर लेना। अल इस्लाम होगा तो इससे मुराद दीन इस्लाम, जो रिलीजन है, वो मुराद दिया जाएगा। दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा, अब वन मोर क्वेश्चन अराइजेस है कि जो कुफार हैं, जो अरबी जानते हैं, हम मिसाल ले लेते हैं अबू लहब की या अबू जहल की, वो तो अरबी जानता था। तो जब उससे सवाल किया गया होगा या किया जाएगा कब्र में, माँ दीन का, तो क्या उसने जवाब दे दिया होगा कि दीन अल इस्लाम, क्योंकि उसको अरबी तो आती थी। बहुत बड़ा अरबी दान था, अपने आप को बहुत बड़ा सरदार मानता था। क्या उसने जवाब दे दिया होगा? कॉमन सेंस कहती है कि नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि उसको अरबी तो आती थी, लेकिन उसने इस्लाम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं किया था। उसने तो हर ऐसी कोशिश अपने हाथ से जाने नहीं दी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खिलाफ उसने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा जो उसने ना किया। तो वो जवाब नहीं दे सका होगा। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, अखज़ क्या किया जा सकता है कि अगर आपको अरबी आती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुसलमान हो गए हैं। अरबी आती है तो अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम इम्प्लीमेंट करना है अपनी जिंदगी में। मूविंग नेक्स्ट, सेकंड जो हमारा इसमें इस्तफहाम है वो है मन। मन, कौन, हु, मन अंता, हु आर यू, मन अंता, हु आर यू, आप कौन हो? मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, हु इज द वन हु फीड्स यू। ये दूसरा सवाल है तीन सवालों में से जो कबर में मुनकर नकीर हमसे करेंगे। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तो जिसने जिंदगी अल्लाह ताला के उसूलों के मुताबिक गुजारी होगी, वो तो कहेगा कि रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब तो अल्लाह है। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तीसरा सवाल क्या होगा? मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है? हु इज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में या उनके खिलाफ जिंदगी गुजारी होगी, तो वो जवाब नहीं दे सकेगी कि मेरा नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جبکہ اس شخص نے جس نے اسلام کے تمام اصولوں پر پیروکاری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہو تو وہ کہے گا نبی محمد، کہ میرا نبی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھرڈ جو اس میں استفہام ہے وہ ہے کیفا، کیفا انت کیفا کہتے ہیں کیسا، ہاؤ، کیفا حالک، تمہاری طبیعت، تمہارے حال کیسے ہیں، کیفا انت، کیسے ہو، کیا حال ہے، کہ یہ عام عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ انا بخیر، میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، انا بخیر الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ہم نے ان کی چال کو ایک ان کے لیے ذلت نہیں بنا دیا؟ سبحان اللہ، کیا ہی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور کیا ان کا چناؤ ہے۔ اچھا موو کرتے ہیں آگے۔ فورتھ ہے آئینہ، آئینہ کہاں، ویئر، کس جگہ، آئینہ انت، کہاں ہو، ویئر آر یو، انا فی البیت، میں گھر میں ہوں، انا فی المسجد، میں مسجد میں ہوں، انا فی الفصل، میں کلاس میں ہوں، فصل کہتے ہیں کلاس کو، انا فی المدرسۃ، میں مدرسہ میں ہوں جہاں درس و تدریس کا کام سر انجام دیا جا رہا ہے، انا فی السکول میں اسکول میں ہوں۔ اچھا پانچواں اور چھٹا ورڈ مطلب دو ڈفرینٹ ورڈز ہیں، ان کا میننگ سیم ہے، اس لیے ہم ان کو ایک ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پانچویں اور چھٹے جو اسماء استفہام ہے وہ ہیں متا اور ایانا، میننگ ان کا سیم کنوے ہوتا ہے کب، وین۔ اچھا متا نصر اللہ، یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، خباب ابن الارت، جن کو ان کا سردار گرمی، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ ان کو صحرا میں تپتی دھوپ پہ جب سورج اپنی اوج پہ ہوتا تھا، یعنی کہ زہر کا وقت آپ سمجھ لیں، اس وقت ان کا جو سردار تھا امیہ ابن خلف آئی تھنک سو، تو وہ ان کو لٹاتا تھا نیچے کوئلوں پہ، آپ سمجھ لیں یا آپ امیجن کر لیں، اور ان کو سیدھا لٹا کے اور چھاتی پہ ایک بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اور پھر ان سے پوچھتا تھا کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ وہ تو کہلوانا چاہتے تھے نا کہ میں، یہ جو ان کا مالک ہے، کہ وہ کہہ دے کہ آپ میرے مالک ہیں، لیکن مسلمان کوئی عام مسلمان تو نہیں تھے نا اس وقت کے، آج ہمارے جیسے مسلمان ہوتے تو وہ تو کہہ دیتے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب ابن الارت کہتے تھے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ ان پر اور مظالم ڈھاتے، تو جب مظالم حد سے بڑھ گئے نا، تو ایک دن خباب بن الارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی پیٹھ سے قمیض اوپر کی نا، تو قمیض اوپر کی تو پیٹھ ساری it was swollen due to the heat it absorbed، اور ساری جو ان کی کمر تھی وہ اس طرح جیسے فلیش اجڑا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو، کہ پچھلی قوموں پر تو اس سے بھی زیادہ مظالم ڈھائے گئے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ قرآن پاک میں آیا ایانا یوم القیامت، یہ کس نے پوچھا تھا؟ کفار مکہ نے پوچھا تھا، تو انہوں نے اس لیے تو نہیں پوچھا تھا کہ وہ ہم تیاری کر لیں قیامت کے آنے کی، ایانا یوم القیامہ، کہ قیامت کب آنی ہے، قیامت کا دن کب آنا ہے، انہوں نے اس لیے پوچھا تھا وہ تضحیق کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی،
کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب اس سینس میں بھی نہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قیامت بھی آنی ہے، وہ تو انکار کرتے تھے نا قیامت کیا چیز ہے، نعوذ باللہ. تو اس سینس میں انہوں نے پوچھا تھا. تو یہ ہو گئے تقریباً 6 اسما ہو گئے. پیچھے 4 رہتے ہیں آئی تھنک سو 10. ہاں 10 اسما ہی ہم نے پڑھنے ہیں. تو بقیہ جو 4 ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو تمام جو کورس ابھی تک ہم نے اسٹڈی کیا ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اور جس کو سمجھ نہیں آ رہا میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ سوال پوچھ لیا کرے، کوئی حرج نہیں ہے. تو آئی ول آنسر ٹو یو. تو آج کے لیے اتنا ہی، اور باقی آپ ریوائز کرتے رہیں. انشاءاللہ ریویژن سیشن بھی میں سون ریکارڈ کر دوں گا، ٹائم نہیں مل رہا. تو جب ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ ریویژن سیشن ایک سب کو ملا کے ریکارڈ کر دوں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.